بھائی ہم نے بزرگوں سے ہمیشہ یہ سنا ہے، استاد صاحب موجود ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ہمیں ابھی بھی ہمارے اساتذہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو بیٹا جس درخت پہ پھل لگتا ہے وہ جھکتا چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے جس میں جتنا زیادہ علم آتا ہے اس کے اندر عاجزی آتی چلی جاتی ہے، وہ جھکتا چلا جاتا ہے، حلم بڑھتا ہے اس کے اندر، بردبار ہوتا چلا جاتا ہے۔ امام احمد رضا خان اپنے پائے کے عالم، 100 سال سے زیادہ ہو چکے امام اہل سنت کو پردہ فرمائے، اس کے باوجود آج تک کہتے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ بھائی جیسے جیسے علم آتا ہے ایسے ایسے حلم بڑھتا ہے۔ امام احمد رضا خان کو ہم نے دیکھا علم کا وہ کوہ ہمالیہ ہے اور مزاج میں ایسی شدت کہ کیوں کفر کے فتوے، 4 مولویوں پہ کفر کے فتوے اور تائید بھی عرب کے علماء سے کروا لی، یہ کافر یہ کافر یہ کافر، اس کی یہ کفر یہ کفر۔ دنیا حیران ہے کہ جس کے اندر علم آئے اس کا علم بڑھتا ہے، وہ دھیما ہو جاتا ہے، وہ نرم مزاج ہو جاتا ہے۔ یہاں اتنا سارا علم کے رکھنے کے باوجود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یہ ہے کہ مزاج میں اتنی شدت ہے کہ آپ جسے لوگ عموماً کہتے ہیں یار کفر کے فتوے دیے اعلیٰ حضرت نے، بالکل دیے، لیکن یہ مزاج میں شدت کی وجہ میں عرض کر رہا ہوں، مزاج میں سختی کی وجہ میں عرض کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے، وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عالم نہیں تھے، صرف مفتی نہیں تھے، صرف شیخ الحدیث نہیں تھے، بلکہ امام احمد رضا خان مجدد تھے۔ مجدد کون ہوتا ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس صرف ایک بات عرض کروں، مجدد وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی خاص محاذ کے لیے بھیجتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کے گروہ میں سے اللہ تعالیٰ ایک بندے کا انتخاب کرتا ہے جو مجدد ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک ایسا مجدد پیدا کرتا ہے، ایک ایسا بندہ بھیجتا ہے کہ جب صدی کے اختتام پر اسلام کی رعنائیاں مان پڑنے لگتی ہیں تو وہ آ کر کے دوبارہ سے اسلام کو جلا بخشتا ہے اور دوبارہ سے اس کے معاملات کو روج دے دیتا ہے۔ مجدد کا کام ہر صدی کے سرے پر ایک آتا ہے، ایک یا ایک سے زائد بھی ہوتے ہیں مجدد آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے مجدد بنا کے بھیجا، 14ویں صدی ہجری کے مجدد امام احمد رضا خان۔ اچھا مجدد کا ایک خاص محاذ ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کا محاذ کیا تھا؟ رسول اللہ کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے۔ آج جن کے چیلے چپاٹے گھوم رہے ہیں نا، اعلیٰ حضرت کے دور میں ان کے ابو موجود تھے، میں آسان سادہ سے ان کے بڑے موجود تھے، ان سب کے باپ موجود تھے، اور امام احمد رضا خان نے کیا کیا؟ چاروں طرف ہیں نجدی وہابی، بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں۔ کا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ امام احمد رضا خان عالم بھی پائے کے ہیں اور مجدد بھی ہیں، اور مجدد بھی ایسے محاذ میں جہاں نرمی نہیں چلے گی، جہاں دشمن کو بتانا پڑے گا، جہاں دشمن کو شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ پر پہرا دے کر دکھانا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا جب کسی جگہ پر کوئی بندہ پہرا دے رہا ہوتا ہے اور اس کو کسی بندے پر شک ہو تو نرمی سے بات کرے گا، بھائی ذرا سائیڈ ہو جائیے، ذرا نہیں، وہ سختی سے ہٹو، سائیڈ ہو، دور ہٹو، سخت جملے استعمال کرے گا، کیونکہ اگر وہ نرمی اختیار کرے گا تو سامنے والا چڑھ جائے گا۔ تو امام احمد رضا خان جس محاذ کے سپاہی اور جس راہ کے رائی ہیں، اس کے لئے ضروری تھا کہ مزاج میں ایسی شدت ہوتی جو دشمنان رسول کے دانت کھٹے کر دیتی، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے وہ کر کے دکھایا۔ تو یہ جو آج تاثر دے کر کے لوگوں کے ذہنوں سے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کی جو اہمیت ہے وہ کم کرنے کی سازش ہو رہی ہے کہ جی بریلوی ایک نیا فرقہ ہے، یہ امام احمد رضا خان کے بعد شروع ہوا ہے اور پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں اور اعلیٰ حضرت مجدد ہیں۔ مجدد کون ہوتا ہے؟ نئی تعلیمات، نیا دین اور نئی چیزیں لے کر آتے۔ کہا نہیں، مجدد وہ ہوتا ہے جو ہاتھ پکڑ کے پیچھے والوں سے ملا دیتا ہے۔ مجدد کا کام یہ ہوتا ہے، وہ اپنے پیچھے والے بزرگوں سے ان کے دامن سے تمہارے ہاتھ پکڑتا ہے، ان کے دامن کو تمہارے ہاتھوں میں پکڑا دیتا ہے اور تمہیں بڑوں سے ملا کر ان کے سارے عقیدے تمہیں سکھا دیتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجیے کون سا ایسا محاذ ہے، اس وقت آنے والے جتنے فتنے ہوں، چاہے وہ قادیانیت کا فتنہ ہو، دیابنا ہو، وہابیہ ہو، یا یہ شیعوں کا فتنہ ہو، یہ نیم رافضیوں کا فتنہ، اعلیٰ حضرت سب کی کلی کھول دی ہے۔ ضرورت ہے ہم امام احمد رضا خان کو پڑھیں۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کو امت کے سامنے صرف بطور شاعر کا رکھا، بڑا خوبصورت کلام لکھا اعلیٰ حضرت نے،
بہت خوبصورت. مصطفیٰ جان رحمت بھی اعلیٰ حضرت کا, تو وہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود بھی, تو زمین و زماں تمہارے لیے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا, وہ کمال حسن حضور. اعلیٰ حضرت نے کلام لکھے ہیں, لیکن یہ تو سوچئے پہلے اعلیٰ حضرت ایک شاعر ہیں, لیکن وہ جو اعلیٰ حضرت کی شعر گوئی تھی وہ بھی اسی تناظر میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مجدد بنایا تھا. تو جہاں دیگر اور زاویوں سے انہوں نے اس محاذ پر کام کیا, وہیں اپنے اشعار کے ذریعے بھی رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیا, حضور کی ناموس پر پہرا دیا. آپ دیکھیں حضور کی محبت کے کیسے آپ نے دریا بہائے اور خود اس کا بیان کرتے ہیں. آخر میں جو وہ کمال حسن حضور ہے, اس کے مقطع میں فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا, میں دنیا داروں کی, مال والوں کی تعریف کروں مدح اہل دول رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نام. علماء اس کی وضاحت کرتے رہے, تشریح نہیں جا رہا. اعلیٰ حضرت کا شعر بڑا بولو نا سبحان اللہ, اس میں تو وہ سمجھ آئی نہیں ہے, اور وہ بھی آسان سا پڑا ہے جس کو اکثر بیان کرتے رہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کلام, اعلیٰ حضرت تو کلام ایسا ہے کہ بندہ گم ہو جائے. علماء کو بھی ہم نے سنا, وہ بھی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے کلام کی شرح کی ضرورت ہمیں بھی پڑتی ہے. ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کا کلام پورے طور پہ سمجھ نہیں آ پاتا, اس لیے کہ وہ بڑا مشہور مقولہ ہے نا, کلام الامامی امام الکلامی. امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے, تو اس لیے سمجھنا ہر کسی کے بات نہیں, لیکن کم از کم اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے تو بولنا سبحان اللہ. ورنہ کلام تو ایسا ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے ایک کلام لکھا جس میں دونوں ہونٹ ملتے نہیں ہیں. پورا کلام لکھ دیا, ہونٹ آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں. مجھے وہ کلام یاد نہیں ہے, لیکن آپ ڈھونڈیے گا تو آپ کو ہی مل جائے گا کہ وہ ایسا زبردست کلام ہے. اس طریقے سے وہ کعبے کے بدر الدجا جو ہے اللہ, یہ وہ کلام ہے جس میں الف سے لے کر یا تک آپ نے وہ تمام حروف کو شامل کیا. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحا, یہ الف ہے. اس ترتیب سے آپ نے مزید پورا یا تک پورا کلام مکمل کیا, اور ایک ایک حرف پر آپ نے کئی اشعار لکھے. بولو نا سبحان اللہ. ٹائم ہو گیا, وقت پورا ہو گیا. علماء کے سامنے علمی گفتگو یقیناً ہونی چاہیے, لیکن ظاہر ہے صاحبان علم سمجھتے ہیں ماحول اور مزاج کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے. میں ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ کہیں گے یار کیا اپنی باتیں سنا رہا ہے. تو یہ پبلک کے لیے ان علماء کو تو سبق سناتے ہیں, یہ وہ صاحبان علم ہیں جو صاحب ممبر و محراب بھی ہیں اور صاحب مسند تدریس بھی ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند فرمائے, ان کے اداروں کو اللہ ترقی دے, ان کے چہروں کو اللہ شادمانی دے, اللہ پاک ان کو مزید ترقی عروج عطا فرمائے. تو انشاءاللہ وہ جو بھائی نے کلام پڑھا تھا نا, جہاں سے میں نے پھر وہ سوچا کہ یہی آپ کے سامنے بیان, ہم اعلیٰ حضرت والے انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت والے اب کوئی کہے گا جی تم مسلمان نہیں ہو, بریلوی کیسے, تو کہیں گے بھائی بریلوی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نیا فرقہ, بریلوی وہ جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات والا, اور اعلیٰ حضرت کی مطلب اعلیٰ حضرت کا نیا دین ہے. کہا بیٹا اعلیٰ حضرت کو جا کے پڑھ لے, پہلے اعلیٰ حضرت کو پڑھ لے. اگر احمد رضا تجھے سمجھ میں آ جائے, ہاں پڑھا ہے سمجھ میں نہیں آیا, تو اس کو ایک جواب دینا, امام احمد رضا خان کو سمجھنے کے لیے وفادار بننا پڑتا ہے. غداروں کو احمد رضا سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. یار یہ کیا اتنی شدت, کہا غداروں کو سمجھ نہیں آئے گا. کسی کی ماں کو چوراہے پر گالیاں پڑھیں, اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. کوئی کہے یار تو بلا غصہ کر رہا ہے, تیری ماں کو گالیاں پڑھنے دے, وہ خود جواب دے گا, تو کیوں غصہ کر رہا ہے. آپ کہیں گے بیٹا یہ بغیرتوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا, ہم غیرت مند ہیں, ہمیں سمجھ آئے میری ماں کو گالیاں پڑھی تو ہم غیرت میں آ گئے. تو کہا جب ماں کو گالیاں پڑھیں تو غیرت مند کو غیرت آئے, بغیرت کو نہیں آئے. تو رسول خدا کے بارے میں جب غلیظ جملے استعمال کیے گئے اور امام احمد رضا خان نے بھرپور انداز سے ان کو ایسا زخم لگایا, ایسی کاری ضرب ماری ہے, فرمایا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. آج تک وہ اس کی تڑپ اور اس کی جلن محسوس ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت کے جب بھی رضا خانی تو فلاں آؤ نا علمی میدان میں بات تو کرو, تو ہمت کسی کی نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ کون سا فرقہ ہے یہ بریلوی کا, اعلیٰ حضرت کو پڑھو, کوئی نیا فرقہ نہیں, بزرگوں کی تعلیمات ہے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال آیا کیا سرکار دافع البلا ہیں. میرے امام نے پورا رسالہ لکھ دیا اس بات پر, 300 حدیثیں ذکر کر دی کم و بیش. اب بتاؤ اگر نیا فرقہ ہوتا تو کہتے ہاں میں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں وہ کافی ہے, مجھے کیا ضرورت پڑی کہاں سے حوالے لے کر آنے کی. کہا دافع البلا ہے اور سرکار کی حدیثوں کے حوالے پیش کر دی. بولو سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہوں گا لنگر کا اہتمام, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا
کہ یہی وہ عاشق ہیں جو لنگر اور کھانے کی امیدیں بھی چھوڑ کر کے سرکار کے نام پر سب کچھ لٹانے کو تیار ہو، کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ امام احمد رضا خان نے ہمیں درس یہی دیا، سرکار کے نام پر سب کچھ لٹا دیجیے۔ کہاں کیا کیا لٹائیں گے؟ سنو، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ابھی سبحان اللہ نہیں بول لگا، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اگر جب یہاں آئے ان کے لیے نا، تو پھر وہاں جانے پہ کیا ہوگا؟ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ جب یہاں ان کی تعریف اور مدح سرائی ہوگی تو پھر جب لواء الحمد کے سائے میں ہوگے نا، تو وہاں بھی زبان حضور کی تعریف میں کھلے گی۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، پھر کیا ہو؟ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، وہ فرشتے آگے مجھ سے کہیں آج تو سارے حضور پہ سلام پڑھ رہے ہیں، آج تو سارے حضور کی شان و عظمت بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے کو سیاسی نعرہ کہنے والوں، حضور کی بات کو سیاسی رنگ دینے والوں، کل قیامت میں سارے حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے، تو میرا امام کہتا اس موقع پر فرشتے آگے مجھ سے کرے آج تو سارے ہی کر رہے ہیں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، پڑھنا رضا پھر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میرا مضبوط ہے ایمان، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں۔ یا علی، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا درس بھی یہی ہے، اور ساری دین کی تعلیمات کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ اس وقت امام احمد رضا خان کی تعلیمات کو اپنائیں۔ جو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا اور اعلیٰ حضرت کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنے والا ہوگا، اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اپنے بچوں کو بھی احمد رضا خان بتاؤ کون ہے، اعلیٰ حضرت کون ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، پڑھاؤ، بتاؤ، سمجھاؤ، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے واقعات اعلیٰ حضرت کے بتائے جائیں۔ 25 سفر کو اپنے گھر میں فاتح خانی کا اہتمام ہو، بچے پوچھے بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا آج ہمارے مرشد کا یوم وصال ہے، اور پھر مرشد کے وصال کے بارے میں بتایا جائے کہ آپ کے وصال کا انداز کیا تھا، کیسے آپ نے پردہ فرمایا، کس وقت پردہ فرمایا، جمعے کا دن تھا، کیا کیا طریقہ کار تھا، وصیتیں کیا کیا کی تھی۔ لوگ مرنے لگے، کہا میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا۔ میرا امام جاتا ہے کہتا تعلیمات پر سختی سے کاربن رہنا، ہاں ان کو نہ چھوڑنا، عقیدے پر کاربن رہنا۔ تو بس عرض یہ کرنا ہے اپنے بچوں کو بھی اعلیٰ حضرت پڑھائیے۔ آج جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں نا، وہ کارڈ استعمال کرنے پر گمراہ ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی کوئی احمد رضا خان والا ہونا، گمراہ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آج ہم نے یہ نیت کر لی، خود بھی اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی اعلیٰ حضرت کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ بولو نا یار انشاءاللہ، تو انشاءاللہ اس کا ثواب ہمارے اکبر بھائی کی والدہ مرحومہ کو ملتا رہے، قبر میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین رحمت کی فضا بھی قائم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ قبر کو تحت دینے گا وسیع بھی فرمائے گا۔ میں بس بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک علامہ صاحب کی دعا بڑی پسند آئی تھی، وہ دعا اکبر بھائی کی والدہ کے لیے ہم پہلے دعا کرتے تھے، یا اللہ ان کی قبر کو تحت دینے گا وسیع فرما۔ علامہ صاحب، میں نام بھول رہا ہوں، بڑی علمی شخصیت ہے، اب نام یاد آتا تو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو حضرت دعا یہ کرنے لگے، یا اللہ ان کی قبر کو تحت گنبد خضرا وسیع فرما۔ میں نے کہا بزرگوں کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی قبر کو تحت گنبد خضرا وسیع۔ ہم بھی اکبر بھائی کی والدہ کے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک میرے امام کے صدقے ان کی والدہ کی قبر کو تحت گنبد خضرا وسیع فرما دے، تاکہ وہ گنبد خضرا پر نظر رہے، حضور کی جانیوں پر نگاہ رہے، اور اللہ پاک اپنی رحمتوں کے سائے میں ان کو رکھے، اور اللہ پاک ہم سب کو جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ۔